بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مہینے میں متقی ہو جائیں، تقوی کو اختیار کریں۔ پیارے بھائیو دوستو، اپنے روزے کو جاندار بنائیں۔ جاندار کیسے؟ اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کریں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کا روزے سے کیا تعلق؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ قرآن و حدیث میں روزے کی اور قرآن کی کافی زیادہ میل جول بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ بندے کے حق میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اس لیے پیارے بھائیو دوستو، روزے کی حالت میں جتنا ممکن ہو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے تعلق قائم رکھیں، قرآن سے خود کو جوڑیں۔ اپنے روزے کو جاندار بنانے کے لیے گناہوں سے بچیں، اپنی زبانوں کو غیبت سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، فحش باتوں سے بچائیں، اپنے کانوں کو غیبت کے سننے سے بچائیں، اپنے دل و دماغ کو برے خیالات سے بچائیں۔ روزے کی حالت میں اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ریاکاری سے، دکھاوے سے بچیں۔ اس کے متعلق حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوا شرک اصغر ہے۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ عبادت کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اس رمضان میں نوافل کا اہتمام کریں، اپنی زبانوں کو فضول باتوں میں، لغو باتوں میں مبتلا نہ کریں۔ لغو باتیں یعنی وہ باتیں جن کا تو نہ دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی مقصد ہے، یعنی کہ بے مقصد باتوں کو حدیث میں لغو کہا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں، موبائل کا استعمال کم کریں، ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن جیسے پروگرامز دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایسے پروگرام سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بھلا ایکٹر اور ایکٹریس سے آپ کو دین کی کیا بات ملے گی، جو کہ خود سارا سال بے دینی میں مبتلا رہتے ہیں۔ علماء اکرام سے رابطہ رکھیں، قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، احادیث کی کتب کو پڑھیں، رات کو جلدی سوئیں اور سحری کے وقت جلدی اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کے وقت خوب نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں، اپنے لیے جنت الفردوس کا سوال کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو اپنے لیے، کیونکہ جنت الفردوس کا چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی کہ جنت الفردوس بالکل اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے ہے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جنت الفردوس سے ہی جنت کے لیے نہریں جاری کی جاتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو لوگ زندہ ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد وہیں اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 یا 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے۔
اس نماز کے متعلق حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت نماز فجر ادا کرے اور پھر وہ وہیں اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر 2 یا 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، اس کے لیے قبول حج و عمرے جتنا ثواب ہے۔ لوگ یہاں سے کتنا ہی پیسہ لگا کر عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آیا کہ ان کا عمرہ قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنے پر اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 یا 4 رکعت نماز ادا کرنے پر قبول عمرے کا ثواب ہے، اس لیے خود کو اس فضیلت سے محروم نہ رکھیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت غریبوں، مسکینوں، مسافروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، جو لوگ زیادہ مستحق ہیں ان تک افطاری کے وقت کھانے پینے کا سامان پہنچائیں۔ اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کریں۔ اس مہینے میں اللہ پاک بندے کے نیک اعمال پر ملنے والا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس متعلق حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر سے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا، وجہ جاننی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین آئے تھے۔ پہلی بار انہوں نے کہا کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروا سکا۔ دوسری بار کہا، وہ شخص بھی جہنم میں جائے کہ جس کے والدین زندہ تھے یا دونوں میں سے ایک، تو اس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکی، تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پیارے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بخشش و مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ پاک ہمیں متقی و پرہیزگار بنا دیں، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے حق میں ہماری طرف سے کی جانے والی دعاؤں کے انتظار میں ہیں، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے، اور جن کی مغفرت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔